سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، میرے مالک اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آپ جتنے لوگ بھی اس وقت فرش مجلس کی زینت ہیں، آپ سب کو امام حسین علیہ السلام کا اللہ زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے خندہ پیشانی سے عبادت سمجھ کے صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے؟ اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ طبیعت ہے نا بات شروع کی جا سکے؟ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ تعاون کرتے آئیے گا۔ عرض کیا ہے قرآن خدا کا وہ کلام ہے، میرے بھائی، میرے محترم حضور، قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ جو نہیں سمجھے انہیں ساتھ ملانے کے لیے جملہ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، اور اس امید پہ بات شروع کی ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہے، شیعہ سنی بھائیوں کی آمد ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر مجلس حسین میں بھی ذکر قرآن نہیں ہونا تو پھر کہیں بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ لوگ تو خیر سے اس بادشاہ کے عاشقین اور معتقدین بیٹھے ہیں جس بادشاہ نے قرآن نو کے نیزہ پہ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ جوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں جملہ آپ لوگوں کا اطمینان اور مسکراہٹ لینے کے لیے دوبارہ کہتا ہوں اور پھر اگلی جملہ بات کہوں گا۔ عرض کیا ہے قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ اب اس سے زیادہ دہرانا بنتا نہیں ہے، اب اگلا سنیے۔ اس کتاب مبین میں، اس کتاب حکیم میں
اس خالق لم یزل کی کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، اس نے کوئی اتنے پیار بھری باتیں کی، اتنے پیار بھری باتیں کی کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ اس نے اتنے پیار بھرے خدا کی ذات نے خط لکھے کہ اس کے بعد اس نے خط لکھنا ہی چھوڑ دی۔ پڑھنی قرآن کی ایک آیت ہے اور قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی بات کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ قرآن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ 73 فرقے متفق ہیں۔ فضیلت قرآن میرا عنوان نہیں ہے، یہ الگ مجلس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک جملہ کم از کم آپ کو اس مضمون پہ سناؤں۔ میرے سامنے جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، بزرگوں کی دعا ہوتی ہے، جوانوں کی تائید ہوتی ہے۔ میں جملہ آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں علامہ طالب جوہری صاحب کا۔ میرے مولا جانتے ہیں میرا قد چھوٹا ہے، میں جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں، ذاکرین کو جج کرنے والے بندے سے بات نہیں ہے، جو عبادت سمجھ کے مجلس میں بیٹھا ہے اس کا چہرہ بتا دے گا، باقیوں کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب۔ علی عباس عسکری کبھی بھی اس ماحول میں قرآن سے بات کرنے کا رسک نہ لیتا، لیکن میں کیا کروں، جس دن سے ہمارے بھائیوں نے کہا ہے نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہم نے سوچ لیا ہے بس اب علی کی ولایت ثابت کرنی ہے تو قرآن سے کرنی ہے۔ جن کے ہاتھ روزے کی نکاحت کی وجہ سے نہیں اٹھ رہے ان کی خیر ہے، باقی جنہیں میرے مولا کا نام توانائی دیتا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن خدا کا وہ کلام جو کلاموں کا بھی خدا۔ اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل نے کوئی اتنے پیار بھرے خطوط لکھے کہ اس کے بعد اس نے خط لکھنا ہی چھوڑ دیے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک اتنی سی کتاب ہے، لیکن یہ قیامت تک کی آدمیت اور انسانیت کے لیے چشمہ ہدایت ہے، جو چاہے اس سے فیض یاب ہوتا رہے۔ سورہ زاریات کی ایک آیت پکڑو، در حقیقت تو یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ان سائیڈ سٹوری یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے۔ میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی۔ آپ گھبرائیے گا مت، میں آپ کو 1 سے 1.5 منٹ میں قرآن کی آیت کے بعد بتانا یہی چاہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے دروازے کی شان کیا ہے۔ آپ لوگ بالکل یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو بور کرنے آیا ہوں۔ میرے حبیب آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی۔ جب وہ آئے تو سلام ہوا، سلام کا جواب ہوا، انہیں بٹھایا گیا، بٹھانے کے بعد ایک بچڑے کو ذبح کیا میرے ابراہیم نے، اور اس کے گوشت کو بھون کر میرے ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان سجایا، اور دسترخوان سجا کر عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اور جس وقت دسترخوان سج گیا تو عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور جب عزت والے مہمانوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اور پریشان، میرے بھائیو ذرا دونوں اپنے ہاتھ کھولیے اور ہاتھ بلند چاہیے مجھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور انہوں نے پریشان ہو کر عزت والے مہمانوں سے کہا، کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا میرا پکایا ہوا کھانا تمہیں پسند نہیں آیا یا میرے خلوص میں کمی دیکھی؟ تو قرآن کہہ رہے اس وقت عزت والے مہمانوں نے دونوں نے مسکرا کر کہا، ابراہیم علیہ السلام مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ کا کھانا پسند نہیں آیا، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے دسترخوان کے خلوص میں کمی ہے، ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کا یہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے ہم میں ڈیمانڈ ہی نہیں رکھی، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، ہمیں پیاس نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، ہم میں یہ کھانے پینے والی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم میں ایسی ویسی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم میں کوئی نسوانی اور ہم میں کوئی نفسیاتی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی، ہمیں پیاس ہی نہیں لگتی۔ شیعہ سنی دونوں علماء نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جناب جبرائیل جناب ابراہیم کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے، ابراہیم مجھے پہچانیے، میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں، فرشتہ ہوں، بندہ نہیں، فرشتہ ہوں، آپ کی طرح آدمی نہیں۔ محسوس نہ کیجئے گا، علی بادشاہ دکھ رہے گا مجھے کم از کم میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس جوان پہ جو
جو میرے مولا علی سے مانگ کے کھاتا ہے اور انہیں ہاتھ اٹھا کر سلام نہیں کرتا. جب شیعہ سنی دونوں علماء نے مان لیا کہ جناب جبرائیل جناب ابراہیم سے کہہ رہے تھے مجھے پہچانے میں فرشتہ ہوں میں بندہ نہیں, تو کچھ سمجھ میں آیا. جب بشری لباس کے اندر ابراہیم جیسا نبی جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ خاکی بندے ان کے نور کو کیا پہچانے جہاں جبرائیل نوکری کرنے آتا. جس کے ہاتھوں کے مالک حسین ہے مل کے حیدری. ارے جب بشری لباس کے اندر ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی جناب جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکے تو یہ خاکی لوگ ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے دروازے پہ یہی جبرائیل کبھی چکی چلانے آتے ہیں. بڑی مہربانی بڑی مہربانی. کبھی چکی چلانے آتے ہیں, کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں, کبھی حسنین کو اپنے پروں پہ سلانے آتے ہیں, کبھی حسنین کریمین شریفین نیجرین نورین امامین سرکار کو لوری دینے آتے ہیں. ایک بات, بہت شکریہ بہت مہربانی, معیار آپ لوگ بلند کر رہے ہیں, مجھے بھی وہ پیچھے محلے میں وہاں بھی جوان زیادہ بیٹھے ہیں, سماجی فاصلے میں مت رہیے گا. یہ نہ دیکھیے گا کہ آپ میں اور مجھ میں فاصلہ کتنا ہے, یہ دیکھیے گا کہ ہم لوگوں کا کنیکشن کتنا مضبوط ہے. مولا کا واسطہ, جب کنیکشن مضبوط ہو تو سماجی فاصلے کچھ نہیں کر سکتے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں نا, ہر بندہ اس وقت موبائل استعمال کرنے والا بیٹھا ہے, میں یہ چاہتا ہوں جیسے میرے قریب والا بندہ سمجھے ویسے آخر والا سمجھے, اور جیسے حق قریب والا ادا کرے وہ آخر والا بھی ادا کرے. یہ میرے بندوں کے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا, گھبرائیے گا مت. ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے موٹے نبی کا نام نہیں, اللہ کے گھر کے معمار, حج کے مناسک بتانے والے, نماز کا طریقہ بتانے والے, خدا کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے والے, جد الانبیاء, جد اسحاق, جد اسماعیل, جد یعقوب, جد یوسف, اتنے بڑے نبی ہیں جن کا, اتنے ڈیرے دار نبی جن کا نام ہے حضرت ابراہیم. کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں ان ابراہیم کے پاس جناب جبرائیل آئے, اور عام نہیں آئے. قرآن کہہ رہا ہے ٹائٹل ہے عزت والا مہمان, اور اتنا عزت دار مہمان بن کر جبرائیل آیا کہ ابراہیم کے دسترخوان پر بیٹھ کے کہتا ہے ابراہیم مجھے پہچان, میں عزت دار ہوں, تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. علی بادشاہ وہ بندہ آیا ہی نہیں جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا, اتنا عزت دار بنا کہ ابراہیم سے کہتا ہے عزت دار ہوں, تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا. جبرائیل ابراہیم کے در پہ عزت دار بن کے پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا. اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا, یہاں اس نے دستک دی, اندر سے فضا نے کہا باہر کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا. ارے بھوک لگی ہے, بھوک لگی ہے, مسکین روٹی لینے آیا ہے. وہاں ٹھکرا کر چلا گیا, یہاں آ کر مانگ رہا ہے. فیصلہ ہو گیا, ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں, فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے سامعین؟ وہاں ٹھکرا کر چلے گئے. یہاں پر خود میں الحمدللہ شیعہ گھر میں ہوش سنبھالنے والا ہوں. میں منبر پہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے سامنے اپنی پیشانی خم کرتا ہوں, لیکن فرق بہت زیادہ ہے. وہ جناب ہاجرہ ہیں, یہ جناب زہرا ہیں. ان کے ہاتھ کی روٹی اور ہے اور ان کے ہاتھ کی روٹی. جناب ہمارے اہل سنت برادران میں آسمان سے بڑا نام ہے ان کے مکتب فکر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے, تفسیر عزیزی. ایک جملہ لکھا ہے انہوں نے اس میں یہی جناب سیدہ اس واقعے کو لے کر کہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی نے منت مانی, منت پوری ہوئی تو منت پوری ہونے پر 3 روزے رکھے. اب ایک روزہ وہ ہے جو آپ اس وقت رکھ رہے ہیں, اور ایک روزہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مولا علی کے گھر کا. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ تھوڑی نا ہوں ہاں یس نو کرتے رہا کریں ساتھ ساتھ. پڑھنے والے کو لگتا ہے مجمع میرے ساتھ ہی ہے. اگر آپ مجھے ایسے ہی حیران ہو کر دیکھتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں اکیلا ہی پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. شاہ عبدالعزیز
عزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں جب منت پوری ہوئی تو جناب سیدہ نے آپ لطف لیجئے بات کا، آپ ایک بار ہمارا فیملی کلچر بھی دیکھیے اور ایک بار نگاہ وہاں لے کر جائیے اور سوچئے وہ دسترخوان کیا ہوگا جس پہ حسین تشریف فرما ہو۔ وقت افطار منت پوری ہونے پر روزے رکھے گئے، پہلے دن دروازے پہ دق الباب ہوئی، میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بہن فضا ذرا پتہ کیجئے باہر آیا کون ہے؟ میری مخدومہ گئیں اور واپس آئیں اور فرمایا یا علی بادشاہ، یہ سورہ دہر کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یا علی بادشاہ باہر سے آواز آ رہی ہے مسکین آئے ہیں۔ اب یہ دسترخوان ہے میرے مولا علی کے گھر کا۔ علی فرماتے ہیں بہن فضا باہر مسکین آیا ہے؟ جی علی بادشاہ مسکین ہے۔ علی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم 5 دن پاک روٹی پھر کبھی کھا لیں گے، ہمارے حصے کی 5 روٹیاں باہر مسکین کو دے دیں۔ کل پسند آ رہی ہے جناب میری؟ دوسرے دن پھر ایسا ہوا، اب کون آیا؟ یا علی بادشاہ کل مسکین تھے آج یتیم آ گئے۔ تیسرے دن پھر دوبارہ دق الباب، بہن فضا پتہ کیجئے اب کون آیا؟ یا علی پہلے دن مسکین تھے، دوسرے دن یتیم اور تیسرے دن اسیر۔ میں بی بی کی ذات گرامی نہیں پڑھ رہا، میں بی بی کے ہاتھ کی روٹی پڑھ رہا ہوں۔ 3 شاموں تک 15 روٹیاں پنجے دن پاک کی 3 شاموں تک گئیں، ایک دن 5، دوسرے دن 5، تیسرے دن 5۔ غلام عباس صدفی صاحب میرے مولا کے بہت اچھے اور بہت ادیب ذاکر ہیں، وہ آ گئے اور میں نے ان کے بیٹھنے کے انتظار میں جملہ لمبا کر دیا۔ آپ جی ہیں سلامت ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں کہ پڑھنے والے ذاکر آ گئے۔ مجھے مولا کی قسم، ویسے تو ہر کوئی آتا ہے امام حسین کی مجلس میں، لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں مجھے اس شیعہ کہلوانے والے جوان پہ دکھ لگے گا جس نے اس بات پہ حق ادا نہ کیا یا مجھے قیمت نہ دی میری محنت کی۔ شیعہ کہلواتا ہوا کیونکہ جملہ میں اہل سنت برادران کا پڑھ لوں، مجھے دکھ لگے گا اس شیعہ کہلوانے والے جوان پر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو مانگ مانگ کے بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ جناب سیدہ سے مانگنا، سبحان اللہ، جناب سیدہ سے مانگنا باخدا بدعت، اور یہ دروازہ پوری دنیا میں مولا علی کا ہے۔ میرے مولا جانتے ہیں، میرا خدا جانتا ہے یہ دروازہ مولا علی علیہ السلام کا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی چوکھٹ تھی، یہاں سے وہ مانگنے آتے تھے جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی، اور وہ کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے آتے تھے۔ چشم انسانیت نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، انسان ہوں، جنات ہوں، حیوان ہوں، فرشتے ہوں، جو علی کے در پہ آیا وہ خالی نہیں گئے۔ دنیا بادشاہ اسے سمجھتی ہے جس کے ہاں سے دولت زر ملے، علی اس بادشاہ کا نام ہے جس کے در سے دولت زر بھی ملتی ہے، دولت علم بھی ملتی ہے۔ صرف پیسے دینے والے کو علی نہیں کہتے۔ علی علیہ السلام کے در پہ جو آیا، جب آیا، جیسے آیا، کوئی کریم سمجھ کے کچھ مانگنے آیا علی نے دیا، کوئی جج سمجھ کے کوئی فیصلہ لے کر آیا علی نے کیا، کوئی عالم سمجھ کے کوئی سوال کرنے آیا علی نے جواب دیا۔ علی کی کسی مقام پہ ضرورت اسلام کو پڑ گئی، علی وہاں پہنچے۔ کوئی سوالی سوال کرنے میں صرف پوچھنا نہیں آتا، سوال کرنے میں مانگنا بھی آتا ہے۔ مانگنے والے آتے گئے تو جھولیاں بھر کے جاتے گئے، پوچھنے والے آتے گئے تو تسلی رکھ کے جاتے گئے۔ چشم انسانیت نے نہیں دیکھا، مورخ تعصب زدہ مورخ کے قلم میں نہیں ہوئی جرت کہ وہ یہ لکھ سکے کہ مانگنے والا علی کے در پہ آیا ہو، اور علی پیچھے بھی شاعر اور آگے بھی جوانوں کا ادیب مجمع ہے۔ میں آپ کو 2 مصرے سنا رہا ہوں۔ میں 10 گھنٹے
بھی یہاں مولا امیر علیہ السلام کی سخاوت پر بات کروں تو وہ کم ہے، میں سمندر کوزے میں بند کر رہا ہوں ان دو مصروں میں، اور میں آخر تک دیکھوں گا وہ بندہ کون ہے جو نجف کے والی سے مانگ کے کھاتا ہے اور اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ کا اطمینان نہیں آیا اور وہ ابھی بھی پریشان بیٹھا ہوا ہے۔ مولانا بلال کاظمی فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے۔ علی نہ دے، علی نہ دے تو زمانہ، اونچی بولو یار، علی نہ دے تو زمانہ، تھوڑا اور اونچا بولو، علی نہ دے تو زمانہ، بولو میرے مولا دے ناں تے کرما لے ہوں، تسی یہ بھی نہیں آکھ سکتے بھی سن روزہ لگے وا افطاریاں کر کے مظلوم دے ذکر، میں دو مصرے اور پڑھ دا، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ علی بادشاہ چاند شاہ جی، ارے تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، علی کا بغض ہے مٹی۔ دکھ ہوتا ہے خدا کی قسم، زمانے کے تعصب پہ دکھ ہوتا ہے بھی کل تک یہ دنیا علی کی ذات سے لڑ رہی تھی، آج یہ علی کے فضائل سے لڑ رہی ہے۔ اچھا مہربانی کیتی کرو، گل ذاکر دی سن کے پریشان نہ ہو گئے کرو، اس میں تھوڑا رسپانس کی کرو۔ کل تک دنیا علی کی ذات سے لڑ رہی تھی، آج علی کے فضائل سے لڑ رہی ہے۔ کل ہر محاذ جنگ پہ علی کی ذات چھا رہی تھی، اب 1400 سال سے کائنات پہ علی کے فضائل چھا گئے۔ اور مجھے ممبر کی عزت کی قسم، علی شاہ جی حکم تھا پورا ہو گیا، با خدا یہ جو دنیا آج علی علی کر رہی ہے یہ خدا کا معجزہ ہے، ورنہ کون سا وہ ہتھیار ہے جو علی علیہ السلام کے خلاف استعمال نہیں ہوا؟ کون سی وہ دشمنی ہے جو مولا علی کے مقابلے میں نہیں کی گئی؟ ہر وہ کام جو علی علیہ السلام کے تخت علی کے خلاف، تاج علی کے خلاف، لالچ زدہ تاریخ لکھنے والے مورخوں کے قلم علی کے خلاف، خزانوں کے صندوق علی کے خلاف استعمال کیے گئے، کیا یہ کم علمی ہے؟ 70 سال تک مسجدوں کے ممبروں سے علی جیسی شخصیت کو گالیاں دیتے رہے، 70 سال تک۔ آپ گھر جا کے سوچئے گا کتنی نسلیں اتنے ٹائم میں جوان ہوتی ہیں۔ 5 سال کا جو بچہ مجمع میں بیٹھا تھا وہ علی علیہ السلام کے خلاف جھوٹ سنتے سنتے 70 سال کا بوڑھا ہو گیا۔ اس حد تک علی علیہ السلام کے خلاف دشمنی کی گئی۔ آدھی رات کے وقت اگر صحرا میں سے کوئی قافلہ عبور کر رہا ہے صحرا کو، تو ان پہ کرائے کے ڈاکو بھیج کے ڈاکے مروائے گئے، اور ڈاکہ ڈالنے والوں نے اپنا تعارف یہ کروایا کہ ہم علی کے لوگ ہیں، ہمیں علی نے بھیجا ہے۔ کسی ڈاکہ ڈالنے والے سے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے بتایا میرا نام علی ہے۔ اور جب وہ قافلے روتے اور لوٹے پھٹے ہوئے آتے تھے حکومتوں کے پاس، جنہوں نے لوٹے ہوتے تھے ان کے پاس آتے تھے، اور حکومتیں پوچھتی تھیں کیا ہوا، تو بتایا جاتا تھا قافلوں کی طرف سے جی علی کے لوگ لوٹ گئے۔ کتنا مال لوٹ گئے؟ 10,000 دینار، 5,000 دینار، 10,000 دینار لے گئے، یہ پکڑو 10,000 دینار، کوشش کرنا علی سے بچ کے رہنا۔ ان تمام تعصب زدہ باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ جس وقت شہادت کی خبر پہنچی لوگوں نے پہلا سوال یہ کیا، ہم یہ مانتے ہیں کہ علی کو مار دیا گیا ہوگا، لیکن سمجھ نہیں آتا علی مسجد میں کرنے کیا گیا تھا۔ تخت علی کے خلاف، تاج، قلم، ہر طاقت علی کے خلاف استعمال کی گئی، لیکن یہ بیچارے کیا جانے جب سیلاب کا ریلا آتا ہے تو اپنے مقابلے میں ہر آنے والی چیز کو تنکے کی طرح بہا کے لے جاتا ہے۔ اب میرے مولا کی شہادت کے بعد 1400 سال گزر گئے، علی بادشاہ کے فضائل کا سمندر چڑھا اور سامنے سے دیوار تعصب ٹوٹی، ایک تعصب کا بند ٹوٹا
اور یہاں سے علی کے فضائل کا سمندر آیا تو مقابلے میں آنے والی ہر چیز تنکے کی طرح بہہ گئی. یہاں سے علی کے فضائل کا سمندر آیا, علی کے فضائل کے سمندر کے مقابلے میں تخت بہہ گئے, تاج بہہ گئے, مورخ بہہ گئے, خزانے بہہ گئے, ہر دشمن بہہ گیا, ہر سازش بہہ گئی, ہر جھوٹ بہہ گیا, ہر چال بہہ گئی. اب دنیا جہاں دیکھتی ہے اسے علی نظر آ رہے ہیں, جہاں منہ کرتی ہے, بابا جی میں ارادہ کر کے نہیں آیا, یہ باتیں میرے اندر سے نہیں, دنیا جہاں دیکھ رہی ہے, لوگ جدھر منہ کر رہے ہیں انہیں علی نظر آ رہے ہیں. رسول کے بستر پہ علی ملیں گے, رسول کے منبر پہ علی ملیں گے, اسلام کی جنگوں میں علی ملیں گے, جنگوں میں لڑتے ہوئے پہلی صف میں علی ملیں گے. آپ جہاں جانا چاہیں آپ جا کے دیکھیں, آپ کو معراج پہ علی, ہجرت میں علی, ہر جنگ میں علی, حق میں علی, قرآن میں علی, ایمان میں علی, رسول کے فرمان میں علی, دینیات میں علی, کائنات میں علی, اسلامیات میں علی. 1400 سال کا سفر گزر گیا, مومن کی زندگی میں علی, مومن کی مشکل میں علی, مومن کی قبر میں علی, مومن کے برزخ میں علی, مومن کے حشر میں علی, پل صراط پہ علی, جنت میں علی. آخری صف تک ہاتھ بلند چاہیے تو منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ارے ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جا. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر جا علی ملیں گے, نہ دامن بچائیے, بچنا علی سے ہے تو. سر مارتی رہے یہ دنیا با خدا, اب اس دنیا کو علی نہیں مل سکتے. وہ ایک بادشاہ تھا جو منبر سلونی پہ بیٹھ کے اپنے سینے عطر پہ ہاتھ مار کے فرماتا تھا, مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. علی بادشاہ کے علم کا اندازہ کبھی بھی نہج بلاغہ سے نہ لگائیے گا, علی علیہ السلام کے علم کا اندازہ اعلان سلونی سے لگائیے گا. نہج بلاغہ میرے مولا علی کے کلمات ہیں, خطبات ہیں, مکتوبات ہیں میرے شیعہ سنی بھائیوں, جنہیں اکٹھا کیا ہے سید رضی نے. اور بڑا پیارا جملہ ہے, نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں, نہج بلاغہ سید رضی کے کشکول کا نام. اس میں جتنا آ سکتا تھا اتنا علی علیہ السلام نے عطا کر دیا. ورنہ وہ بادشاہ جس کے سر پہ ضرب ہے, بستر شہادت. سامعین گرامی, اسبغ ابن نواطہ میرے مولا علی علیہ السلام کے صحابی اور بہت بڑے جانثار. تاریخ کہتی ہے میرے مولا کی پائنتی بیٹھے ہیں اور علی علیہ السلام نے فرمایا اسبغ میرے قریب آ, قریب آئے. اسبغ کی کلائی تھامی, کلائی, یار کیا درد ہے اور کیا لطف ہے اس ایک جملے میں. علی فرماتے ہیں اسبغ ایک کام کر, جلدی سے اٹھ کوفے کی گلیوں میں جا اور ڈھونڈ کر کوئی ایک بندہ بھی ایسا لا دے جس نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہو. کوئی ایک بندہ اگر ملتا ہے تو اسے لے آ, کوئی ایک مجھ سے کچھ سوال کر لے. اسبغ کہتے ہیں میرے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی. مولا تمام عمر سلونی 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 کرتے رہے, مولا بستر شہادت پر بھی یہی اعلان. علی فرماتے ہیں اس وقت تو نے پہچانا نہیں علی کی حکمت کو, پوری زندگی سلونی کے اعلان کا وہ مزہ نہیں تھا جو لطف بستر شہادت پہ. میرا قد چھوٹا ہے, میں بات بڑی کر رہا ہوں, مجھے مولا کی قسم کل رات کی مجلس تھی جوڑے پل لاہور, ایام کی مجالس ہیں, شہادت کی مجالس ہیں چاند سے جی, اور عزاداری کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں. مولا جانتے ہیں کوئی اس قسم کی داد تھی, مجھے محسوس ہو رہا تھا میں جشن پڑھ رہا ہوں. میں نہیں کہتا, اس مجمع کا مزاج نہیں ہے کہ یہ اٹھ کے بولے, میں چاہتا ہوں مجھے ہر چہرہ اتنا بتا دے بے شک سر ہلا کر کہ میری بات ان تک پہنچی ہے. مولا بستر شہادت پہ بھی سلونی سلونی کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی فرماتے ہیں میں تجھے وجہ بتاتا ہوں. اسبق وجہ یہ ہے کہ ضرب لگی ہے علی کے سر میں, دماغ ہوتا ہے سر میں, چوٹ لگی ہے میرے سر میں. علی اعلان یہ کرنا چاہتا ہے جب اتنا گہرا زخم کھا کر بھی علی کا دماغ متزلزل نہیں ہوا تو پھر ذرا سے بخار کی حرارت سے میرے آقا کو ہذیان کیسے ہو گیا؟ جب اتنے گہرے زخم سے مجھے کچھ نہیں ہوا تو ذرا سے بخار کی حرارت سے. سامعین گرامی, آپ اسلام کو سٹڈی کریں, آپ اوپن ہو کے
مذہبوں سے نکل کر. مذہب بندوں نے بنائے ہیں، دین اللہ نے بنایا ہے. آپ کو اسلام میں دو چہرے ملیں گے، دو چہرے. ایک آپ کو اسلام میں چہرہ وہ ملے گا جو اپنے قاتل کو بھی شربت شیریں دے. آپ کو ایک چہرہ وہ ملے گا جو بیواؤں کے سروں پہ چادریں رکھے اور ان سے ان کا مذہب نہ پوچھے. اور آپ کو اسلام میں ایک چہرہ وہ ملے گا جو اپنے رسول کی اولاد کے سر سے چادریں چھینیں. آپ شیعہ ہیں، آپ شیعہ رہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل سنت رہیں، کچھ نہیں ہے، یہ سب ہماری تقسیم ہے. لیکن آپ جہاں ہیں آپ وہاں رہ کر فیصلہ کر لیں ہم نے حسینی ہونا ہے یا یزیدی ہونا. یہ دو ہی راستے ہیں. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. ایک چہرہ وہ ہے جن پر مشکل وقت آیا انہوں نے اسلام کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا. دوسرا چہرہ وہ ہے کہ جب اسلام پہ مشکل وقت آیا تو وہ اسلام کے آگے آ کے کھڑے ہوئے. گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ایسا بادشاہ، علامہ اقبال نے شکوہ میں فرمایا تھا، آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. آپ کو کوئی ایسا بادشاہ ملے گا جس کے سر میں ضرب ہے؟ اور امام حسن علیہ السلام نے آ کر پیمانہ پیش کیا، جام پیش کیا. علی فرماتے ہیں اس میں کیا ہے؟ بابا اس میں شربت شیریں ہے. فرماتے ہیں بیٹا حسن میرا قاتل ہے لیکن گھبرایا ہوا، جیسا میرے لیے لائے ہو ایسا اس کے لیے لے کے لائے. اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ہائے کرنی ہے اور میرا مصائب شروع ہو چکا ہے. اب آپ ذرا خود سوچ کر بتائیے، اس سے بڑا کوئی ظلم؟ ماہ رمضان، خدا کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ، محراب مسجد، انسانیت میں سب سے افضل انسان جس کے سر پہ ضرب لگ چکی ہے، اور وہ اپنے گھبرائے ہوئے دشمن کو بھی شربت شیریں پیش کرے. اور اسی بادشاہ کا بیٹا تپتے صحرا میں اپنے دم توڑتے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. شہادت مجھے نہیں پڑھنی، ضربت بھی مجھے نہیں پڑھنی، یہی پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر ہیں. میں 2 منٹ کے بعد اپنی بات تمام کروں. اسی علی کا بیٹا تپتے صحرا میں اپنے دم توڑتے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے. ساری اولاد نے 40 ہجری کے ماہ رمضان میں اول کے دنوں میں اکٹھے ہو کر اپنے بابا کے پاس جانے کا مشورہ کیا. بیٹے پیچھے، بیٹیاں آگے، اور ساری اولاد اکٹھی علی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. خیریت؟ بیٹیوں نے رو کر کہا بابا جب سے 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا ہے آپ کے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے. بابا ہر وقت گریا، ہر وقت روتے رہتے ہیں. بابا اس کی وجہ کیا ہے؟ سامعین گرامی، پتھر نہ آپ کے سینے میں ہے نہ میرے سینے میں. ایک ہائے درکار ہے اور منبر اپنے سے بہتر پڑھنے والوں کے حوالے. بہت بڑا درد ہے اس جملے میں. میرے مولا نے جو اپنی بیٹیوں سے رو کر فرمایا، امام نے رو کے فرمایا زینب کلثوم میں بس اتنا بتا سکتا ہوں، زیادہ دن گزر گئے تھوڑی رہ. میرے مولا علی علیہ السلام کی روٹین تھی نماز ظہرین کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اصحاب کو درس دیا کرتے تھے میرے امام. ایک دن جب میرے مولا کا درس مکمل ہوا اور لوگ اٹھے، تاریخ کہتی ہے ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا جس نے میرے امام کو سلام کیا. میرے مولا نے اس لہجے میں اسے جواب دیا کہ پوری مسجد متوجہ ہو گئی. پھر علی نے فرمایا اس شخص کو پکڑ کے میرے قریب. جب وہ شخص قریب لایا گیا تو علی فرماتے ہیں مجھے اپنا اور اپنے باپ کا نام بتا. اس نے کہا مولا میرا نام عبد الرحمن ہے، میں ملزم کا بیٹا ہوں. علی فرماتے ہیں تو وہی عبد الرحمن ہے نا جس کا قبیلہ مراد سے تعلق ہے؟ کہتے جی مولا میں، اس کا خاندان ابھی بھی، خدا لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملزم پہ، اس کا پورا قبیلہ ابھی بھی یمن میں آباد ہے مرادی قبیلے کے نام سے. مولا میں ہی قبیلہ مراد سے تعلق رکھنے والا ہوں. اب اس میں ایک اور درد ہے، ایک عجیب فکر ہے باخدا تاریخ کے دامن میں. علی فرماتے تو وہی ہے نا
جو چھوٹا ہوتا تھا تو اس کے گھر ایک بوڑھی دائی ہوتی تھی جو یہودی تھی، اور وہ جب تجھ پہ غضبناک ہوتی تھی تو تیرے منہ پہ تماچے مار کر کہتی تھی تو ان قریب ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹنے جا رہا۔ مولا میں وہی ہوں، لیکن آپ میرے ماضی سے کیسے واقف ہیں؟ علی فرماتے ہیں بندہ خدا میں تیرے ماضی سے بھی واقف ہوں، میں تیرے مستقبل سے بھی واقف ہوں، اور میں علی اعلان کر رہا ہوں یہ جو تلوار تیرے پاس ہے بہت جلد تیری اس تلوار سے میرے سر میں شگاف ہوگا۔ سامعین گرامی آپ دیکھیے کہ انسان بدلتے کیسے ہیں۔ مولا میں آپ کا جانثار، مولا میں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، مولا میں آپ کے لشکر سے کتنی جنگیں لڑنے والا، مولا میں آپ کی فوج کا سپاہی، مولا میں آپ کو ضرب ماروں گا۔ عبد الرحمن میں علی ہوں، نہ کبھی علی نے جھوٹ بولا، نہ کبھی علی کو جھٹلا سکا۔ میں نے رسول سے سنا، رسول نے اللہ سے سنا، تو میرا قاتل ہے۔ مولا اگر میں آپ کا قاتل ہوں تو یہ میری تلوار پکڑے، میرا سر قلم کرے، رکھیے میرے سر پہ قرآن اور اپنے سر پہ، اور مجھے بتائیے یہ جملہ علی کے علاوہ اور کون کہہ سکتا ہے؟ مولا مجھے ماریے۔ علی رو کر فرماتے ہیں میں تجھے کیوں ماروں؟ مجھے اللہ نے یہ تو بتایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے، لیکن خدا نے یہ نہیں بتایا کہ میں تیرا قاتل ہوں۔ ضربت سے پہلے کا ایک جملہ سنیے اور میں ممبر چھوڑ۔ 18 رمضان، یہ جو رات گزری 2 شبیں پہلے، 40 ہجری، میرے مولا علی علیہ السلام جس رات میرے مولا نے وصیتیں کی اپنی اولاد کو، یہ وہ رات شب ضربت، جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہا محو سکون محو آرام تھی۔ میرے مولا نے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے نہیں جگایا۔ میرے امام چلتے چلتے قریب آئے اور بیٹی کے سر پہ رونا شروع کیا۔ میرے امام رو رہے تھے تو گرم گرم آنسو بیٹی کے چہرے پہ گرے۔ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کا رونا برداشت نہیں کرتی۔ صاحب اولاد لوگوں سے میری بات ہے، تڑپ کی اٹھیں بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ علی رو کر فرماتے ہیں بیٹا میری ضربت کی شب ہے، اس کے بعد اتفاق ہو نہ ہو میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں نے تم سے کچھ نصیحتیں کرنی ہیں، میں آپ کو 2 نصیحتیں ہی سناؤں گا، اس کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ محسوس نہ کیجئے گا میرے نزدیک، میں سمجھتا ہوں وہ بندہ شاید بدقسمت ہے یا بد نصیب ہے یا کوئی کمی رہ گئی اس کے مانگنے میں، جو ہائے تک کی بھی زحمت نہیں کر سکتا۔ بابا حکم کیجئے، کوفہ کی زمین میں زلزلہ آیا، علی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں بیٹا زینب میری پہلی وصیت ہے تم گھر میں پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ اللہ اکبر، کیا کہنے آپ کے، کس درد سے آپ لوگوں نے ہائے کی ہے؟ بیٹا گھر میں پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ بابا تعمیل ہوگی، بابا دوسری وصیت میں بھی سید بڑا درد ہے، خدا کی قسم بڑا درد ہے، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، بہت لمبا مضمون ہے، خدا کی قسم گھنٹے کا مضمون ہے، یہ بعد والوں کا حق ہے، یہ تفصیل سے پڑھیں گے، آپ تفصیل سے گریہ کیجئے گا۔ دوسری وصیت سنیے، ایک باپ اپنی اولاد کو کیا وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ بیٹا پہلی وصیت یہ ہے گھر میں پیدل چلنے کی عادت ڈالو۔ بابا دوسری وصیت، علی رو کے فرماتے ہیں بیٹا زینب تم جانتی ہو نا تمہارے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میری دوسری وصیت ہے میرے حسین کی پیاس کا خیال ضرور رکھنا۔ بیٹا گھر میں پیدل چلنے کی عادت ڈالو، بھائی حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، تمہارے بھائیوں کو ماں کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، حسن و حسین کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ 18 رمضان، بہت بڑی سوڑی ہنج پہ لڑ دی ہے، انشاءاللہ جوانی نصیب ہوئے میرا بھیرا۔ 18 رمضان تھا، 40 ہجری تھی، علی بادشاہ نے اپنی ضربت کی شب اپنی سوئی ہوئی بیٹی زینب کو جگایا تھا، اور سوئی ہوئی بیٹی زینب کو خود جگا کر کچھ باتیں کی تھیں، کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ بہت کم وقت رہ گیا جناب زینب عالیہ کی یتیمی میں، جو بندہ ہائے نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے، میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، سمجھ نہیں آتی۔ 18 رمضان علی بادشاہ نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا، شب عاشور حسین
جاگتی سے کہہ رہے تھے سکینہ سو جا، اور میری بیٹی سو جا، کہ بلا سمجھ نہیں آئی، علی نے سوئی ہوئی کو جگایا، حسین جاگتی کو سلا رہے تھے۔ خدا کی قسم علماء سے پوچھا گیا تو پتا چلا علی نے سوئی ہوئی کو اس لیے جگایا، حسین جاگتی کو اس لیے سلا رہے ہیں کہ بلا ایک ہی فلسفہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے زینب امیر کی بیٹی ہے، سکینہ غریب کی بیٹی ہے۔ علی کو پتا تھا زینب آج نہ سوئی تو کوئی بات نہیں، زینب کے 18 بھائی ہیں، میری زینب پھر کبھی سو لے گی، لیکن حسین کو پتا تھا سکینہ آج سو گئی تو سو گئی، یہ پھر کبھی سو نہ سکے گی، ارے کبھی زندان جائے گی، کبھی تماچے کھائے گی، کبھی ظلم برداشت کرے گی۔ مولا علی کی دکھی بیٹیاں، آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول ہو۔